دن خاص ہے، تمام دنوں پر اس دن کو فضیلت ہے، اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ اور اہل سنت و جماعت، سنی حنفی یا رسول اللہ والوں کا یہی مسلک ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ جو کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے آ گئی، ارے جمعہ بھی عید کا دن ہے، 52 عیدیں یہ بنتی ہیں، پھر وہ حدیث اٹھا کر نکال دو کہ عید جمعہ کو عید کا دن کہا گیا، جمعہ کو حج کا دن کہا گیا، کس کی وجہ سے کہا گیا؟ جس کی وجہ سے کہا گیا، جس کی وجہ سے یوم صدیق منایا گیا، جس کی وجہ سے یوم قرآن منایا گیا، جس کی وجہ سے یوم عمر فاروق منایا جاتا رہا ہے، وہ دن آج کا دن ہے، روح کائنات کی آمد کا دن ہے، آقا دو جہاں کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آج کے دن کے سوا کائنات میں کوئی افضل دن ہے ہی نہیں، کائنات میں کوئی دن فضیلت رکھتا ہی نہیں ہے، فضیلت کسی دن کو ہی نہیں ہے، تمام فضیلتیں اس دن پر، اس دن کی وجہ سے تمام دنوں کو ہیں، اس دن کی وجہ سے سارے دن اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں۔ اگر یہ دن نہ ہوتا، یوم میلاد نہ ہوتا، تو پھر کوئی اور دن بھی نہ ہوتا، کوئی اور عید بھی نہ ہوتی۔ جو اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ عید نہ منائی جائے، یوم میلاد کا جلوس نہ نکالا جائے، ارے اس چیز کو تو دیکھو، جہاں یوم صدیق جائز ہو جائے، یوم قرآن، یوم فاروق جائز ہو جائے، اور پھر تم کہو کہ صحابہ کی عصمت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس سے پہلے تحفظ ناموس رسالت ہے، آقا کی ذات ہے، اس کے بعد صحابیت کا مرتبہ و مقام ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ دنیا میں یہود و نصارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مصافحہ کر رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کون سا موقع ہوگا کہ ہم اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ منائیں اور جلوس نہ نکالیں اور ریلیاں نہ نکالیں؟ در حقیقت یہی ریلی تحفظ ناموس رسالت کی ہے، تحفظ یوم ولادت کی ہے، آقا کی شانوں کی ہے، آقا کی حفظ و عظمت و مقاموں کی ہے، کہ جس نبی کی آمد پر اللہ نے باب نبوت کو بند کر دیا، جس نبی کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ لوگ جو میلاد کے منکر ہیں یا میلاد کے قائل نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہاں تک یہ بات ثابت ہے، لکھی ہے کہ جس وقت محمد کی ولادت ہوئی اس وقت فارس کا آتش کبا جو تھا وہ بجھ گیا، 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اس کے جلانے والوں نے کہا تھا یہ آگ نہیں بجھے گی، 1000 سال جلتی رہے گی، لیکن جس رات رحمت دو جہاں، مالک جنت، قاسم کوثر، شافی محشر، مختار کل آقا کی ذات تشریف لائے، آتش کبا فارس کا بجھ گیا، اور پھر باور یہ کرانا تھا کہ دیکھو جس نبی کی آمد پر دنیا کی آگ بجھ سکتی ہے، یہ تو وہ نبی ہے جو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ اس نبی کو تو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کے صدقے ساری کائنات کو سجایا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کی جتنی بھی رہنمائیاں ہیں، کائنات میں جتنا بھی رنگ بو ہے، جتنا بھی چراغا ہے، سب آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ آج کے دن ہر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے، اور اس موقع پر سب ایک ہو جاؤ اور بتا دو کفار کو، مشرکین کو، دماغ کو، فرانس کو کہ ہم حرمت رسول پر جان دینا بھی جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں، ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے اور درود و سلام کے نذرانے پڑھنے والے ہیں۔ ہماری جماعت یہی ہے، ہم ہیں یہی کہ آقا کی ذات پر جو ہے درود و سلام پڑھتے رہیں، آقا کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ ہمارے تن میں زبان جان اسی لیے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور سارے دنوں سے افضل یہی دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن سارے اپنے تفرقات کو مٹا دو، اور تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنی عقلوں کے چراغ گل کر دو، یوم ولادت پر اس کو ادب مصطفیٰ میں سروں کو جھکا لو کہ یہی ہستی ہے جس ہستی کے صدقے رب کائنات نے کائنات کو سجایا ہے۔ اللہ ہر اس جماعت کو، ہر اس تنظیم کو، ہر اس تحریک کو، ہر اس سنی کو آباد
کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بناتا ہے. صبح کا جلوس، آج جمعہ کا دن ہے، صبح کا جلوس ہم نے مختصر رکھا ہے. دوسرا جلوس ہمارا دعوت اسلامی کا دوپہر کے بعد نکلے گا. در حقیقت آج دو عیدیں اکٹھی ہو گئی، جمعہ کی بھی اور عید میلاد النبی بھی. ہم مناتے رہیں گے، مناتے رہیں گے. روکنے والے تو روکتا رہے، فتوے لگاتا رہے، کہتا ہے تیسری عید نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا جذبہ ہے. یہ جو تیسری عید ہے یا چوتھی عید ہے، یہ جمعے کی عیدیں ہیں، ساری عیدیں اسی عید کے صدقے سے ہیں.